السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت امن کی فضا تباہ کرنے پر تل گیا۔ پہلگام حملے کو بنیاد بنا کر مودی سرکار کے جارحانہ اقدامات۔ مودی سرکار نے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد یک طرفہ طور پر روکنے کا اعلان کر دیا اور پاکستان کے لیے ویزے بند کر دیے۔ بھارت میں موجود تمام پاکستانیوں کو 2 دن کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، جبکہ اٹاری واہگہ بارڈر بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بھارتی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی میں پاکستانی سفارتی عملے کی تعداد محدود کرنے کی ہدایت کر دی اور اسلام آباد میں بھارتی سفارتی عملے کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات مزید کم کر رہا ہے۔ تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو ویزے نہیں دیں گے۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کو 7 روز میں واپس پاکستان جانا ہوگا۔ سفارتی عملے کی تعداد 55 سے کم کر کے 30 تک لائی جائے گی اور بھارت پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید کم کر رہا ہے۔ بھارت نے دہلی میں پاکستانی سفارتخانے کی نیوی اور ایئر فورس کے اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا اور ان کے پاس انڈیا چھوڑنے کے لیے 1 ہفتہ ہے اور انڈیا بھی اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن سے اپنے ڈیفنس، ملٹری، نیوی اور فضائیہ کے ایڈوائزرز کو واپس بلا رہا ہے۔ بھارت کے دفتر خارجہ کے مطابق بھارت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے فوجی مشیروں کو واپس بلا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ملکی سلامتی کی صورتحال، بھارت کے اقدامات اور پاکستان کے ممکنہ رد عمل پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس بھارتی حکومت کے یک طرفہ اقدامات کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور علاقائی تناؤ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں عسکری اور سیاسی قیادت سمیت اعلی حکام شریک ہوں گے۔ اجلاس میں حالیہ پہلگام حملے کے بعد کیے گئے بھارتی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی اجلاس میں عجلت میں اٹھائے جانے والے بھارتی ناقابل عمل آبی اقدامات کے جواب دینے کا بھی جائزہ لے گی۔ انڈیا کو ترکی و ترکی جواب دیں گے، یہ جواب کم نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ انڈیا نے پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کے کوئی شواہد نہیں دیے اور اس طرح بغیر شواہد غصہ نکالنا غیر مناسب ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ انڈیا نے جو اعلانات کیے ہیں ان میں ناپختگی اور غیر سنجیدگی نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے انڈیا ہر واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیتا ہے اور ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی بلیم گیم پاکستان کی طرف ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے پر ہمارے کافی دیر سے انڈیا کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں اور ورلڈ بینک بھی انوالو ہے۔ اگر انڈیا کے پاس شواہد ہیں تو انہیں سامنے لائے۔ انڈیا نے شواہد دینے کی بجائے ہائپ کریٹ کی ہے۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہر فورم پر یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ابھینندن کی شکل میں دیا گیا جواب انڈیا کو یاد ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کلبھوشن جیسا ایک اور بندہ پاکستان نے ایران افغانستان سرحد سے پکڑا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں۔ انڈیا کی سرپرستی میں بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ جو کچھ جعفر ایکسپریس واقعے میں ہوا سب کو پتا ہے۔ علیحدگی پسندوں کو انڈیا نے پناہ دی۔ بلوچستان کے علیحدگی پسند انڈیا میں جا کر علاج کرواتے ہیں۔ TTP کی دہشت گردی کے تانے بانے بھی انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے کئی ثبوت موجود ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا انڈیا پہلگام واقعے پر دوسروں پر الزام دھرنے کی بجائے خود احتسابی کرے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش کرنے کے ذمہ داروں کو تلاش کرے اور پاکستان پر الزام لگانا نامناسب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امکان بھی ہے کہ پہلگام حملہ خود بھارت کا فالس فلیگ آپریشن ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی انڈیا سے بھی تو پوچھے کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں تو وہ کہاں، وہ کئی اشروں سے موجود 7 لاکھ فوج کر کیا رہی ہے وہاں پر۔ وزیر توانائی اویس لغاری اور وزیر آبی وسائل معین بھٹو کی انڈیا کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار۔ وزیر توانائی نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو بھارت کی طرف سے جلد بازی اور اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر معطل کرنا آبی جنگ کے مترادف ہے۔ یہ ایک بزدلانہ غیر قانونی اقدام ہے۔ ہر قطرہ ہمارا حق ہے اور ہم قانونی، سیاسی اور عالمی سطح پر پوری طاقت سے اس کا دفاع کریں گے۔ وفاقی وزیر معین بھٹو نے کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ معاہدے میں عالمی ادارے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ماضی کی طرح کسی بھی جارحیت کا جواب مؤثر انداز میں دیا جائے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پہلگام واقعہ بھارتی حکومت اور ایجنسیز کا منصوبہ ہے، بھارت کا ماضی ہے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو یہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کشمیر کے اندر جو جذبات ہیں آپ کے بارے میں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں۔
لیکن یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، آپ کا دنیا جانتی ہے، آپ کی روایت کے مطابق ہے. تو بھارت اس طرح کے حربے اختیار کرتا رہتا ہے. ان سے نہ پہلے اسے کچھ ملا ہے نہ اب ملے گا. بھارت کے جاسوس ہم پکڑتے ہیں. بھارت کے اندر آ کے جو کچھ وہ پاکستان کے اندر آ کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. اب اگر وہاں پہ یہ واقعہ جس کا وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی حکومت کا، ان کی ایجنسیوں کا سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا کہ امریکی نائب صدر پہنچیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے. ادھر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ انڈیا کا جھوٹا فریبی پروپیگنڈا، پاکستان پہلے بھی سب بعد میں ہیں، ہم سب متحد ہیں. میری تجویز ہے کہ نیشنل الیکشن پلان کا اجلاس فوری بلایا جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز اور تحریک انصاف بھی شامل ہو. پوری دنیا کو جواب ملے کہ پاکستان کے آگے سیاسی اختلافات کچھ بھی نہیں اور پورا پاکستان اور قوم اپنی فوج کے پیچھے اور دشمنوں کے سامنے کھڑی ہے. انڈیا کے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر کوئی ایکشن ہوا تو ہمیشہ کی طرح بھرپور خطرناک ری ایکشن دیا جائے گا. بھارت نے پہلگام حملے کے صرف 24 گھنٹوں کے اندر سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا جو 1960 کے معاہدے اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. معاہدے کی شق 12(4) کے مطابق اسے صرف دونوں ممالک کی باہمی رضامندی سے ختم کیا جا سکتا ہے. بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا کر غیر ذمہ دارانہ اقدام اٹھایا. انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی جیسے معاہدے کو توڑ کر بھارت اپنی ساکھ اور دیگر عالمی معاہدوں پر اعتماد کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جبکہ اس اقدام کا مقصد اندرونی بحرانوں سے توجہ ہٹانا معلوم ہوتا ہے. بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. عالمی بینک کی ثالثی میں یہ معاہدہ کیا گیا. ماہرین کے مطابق کوئی بھی فریق اس معاہدے سے انحراف نہیں کر سکتا. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے انتہائی اقدامات کو پاکستان عالمی عدالت انصاف، ورلڈ بینک سمیت دیگر عالمی فورمز پر چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے. میں پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی بینک کی ثالثی سے طے پانے والا سندھ طاس معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان آبی وسائل کی تقسیم کا ضامن ہے. انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے سربراہ جنرل ایوب خان نے کراچی میں اس معاہدے پر دستخط کیے. معاہدے کے مطابق مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حوالے کیے گئے، جبکہ مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے. مغربی دریاؤں کے 80% پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا. انڈیا کو ان دریاؤں کے بہتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا کرنے کا حق دیا گیا، لیکن اسے پانی ذخیرہ کرنے یا اس کے بہاؤ کو کم کرنے کا حق نہیں ہے. دریاؤں کی تقسیم کا یہ معاہدہ دونوں ممالک میں کئی جنگوں، اختلافات اور تنازعات کے باوجود 62 برس سے اپنی جگہ قائم ہے. معاہدے کی شق 4(12) کہتی ہے کہ یہ معاہدہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ممالک تحریری طور پر متفق نہ ہوں. بھارت کا یہ اقدام نہ صرف سندھ طاس معاہدہ بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. انٹرنیشنل واٹر لاء کے مطابق کوئی بھی ملک اپر ریپیرین ہو کر بھی لوئر ریپیرین کا پانی نہیں روک سکتا. یہ بنیادی اصول ہے جس کی بھارت مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اس طرح کے اقدامات کر کے اپنی اندرونی سیاسی دباؤ اور عوامی تنقید سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت کا یہ اقدام خطے میں نئی آبی بحران کا پیش خیمہ ہے یا اپنی کمزوریوں کو چھپانے اور کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش؟ یہ سوالات اب عالمی فورمز پر اٹھائے جا رہے ہیں. کہ والسل کی مشہور سماجی کاروباری شخصیت راجہ محمود خان نے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر چودھری ظفر انور کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا جس میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں. تارکین وطن کو درپیش مسائل کا ازالہ اداروں کی مضبوطی سے ممکن ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے حالیہ کنونشن میں جو آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ایئرپورٹ کے قیام کا اعلان کیا ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں و کشمیر کے سینئر نائب صدر اور امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ LA2 اسلام گڑھ چکسفاری چودھری ظفر انور نے یہاں والسل مقامی حال میں اپنے اعزاز میں منعقدہ شاندار استقبالیہ و عشائیہ تقریب کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. تقریب کی میزبانی کے فرائض نامور کاروباری شخصیت راجہ محمود خان آف والسل نے سر انجام دیے، جبکہ اس موقع پر بانی وینس راجپوت ویلفیئر ٹرسٹ الحاج عبدالخالق قادری ڈائریکٹر
مڈ لینڈ کیٹرنگ راجہ محمود خان، کونسلر عارف خان، محمد یاسین، انسپیکٹر محمد آصف، راجہ عبد المصور، ماسٹر محمود، مظہر الحق، محمد اشرف اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ چودھری ظفر انور کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کو قبضہ مافیا، تھانہ کچہری اور دیگر درپیش مسائل کا حل اداروں کو مضبوط کرنے سے ممکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں و کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے۔ تقریب کے اختتام پر راجہ محمود خان آف والسل نے دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ ایتھنز یونان میں سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر بلال اسلم خان نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان واپسی پر ایئرپورٹس پر کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ سفارت خانہ پاکستان یونان مقامی کمیونٹی کو معیاری اور بر وقت خدمات فراہم کرنے میں پیش ہے۔ بلال اسلم خان نے بتایا کہ دور دراز علاقوں میں مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اب ہر مہینے اتوار کے روز بھی سفارت خانے میں سروس فراہم کی جاتی ہے تاکہ کمیونٹی کے افراد کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ اسلام آباد میں حالیہ اوورسیز کنونشن کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان نے بھی بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے اہم اعلانات کیے ہیں جن کے مثبت اثرات جلد سامنے آئیں گے۔ وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ کا PPAF ہیڈ آفس کا دورہ، تربیتی پروگرامز کی پائیداری اور بلوچستان میں مسائل پر بات چیت۔ وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ نے سیکٹری نوید احمد شیخ کے ہمراہ PPAF ہیڈ آفس کا دورہ کیا، جہاں چیف ایگزیکٹو آفیسر نادر گل بریچ نے وزیر کو تفصیلی طور پر بریفنگ دی۔ PPAF اس وقت ملک کے 150 اضلاع میں 163 پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اب تک 3 لاکھ سے زائد گھرانے پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں، جن میں سے 1 لاکھ سے زائد خاندان خود کفالت کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر نے تربیتی پروگرامز کی پائیداری پر سوال اٹھاتے ہوئے شفافیت اور آڈٹ کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت دی اور کہا کہ تربیت کے بعد پائیدار روزگار کو یقینی بنایا جائے۔ سیکٹری نوید احمد شیخ نے بلوچستان میں قدرتی آفات کے اثرات پر بھی سوال اٹھایا۔ بانی نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے نہیں پاکستان کے لیے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کافی دنوں سے افغانستان کے دورے کا کہہ رہا تھا، پتہ نہیں یہ افغانستان میں کیا کر کے آئے ہیں اور یہ پلان کے مطابق افغانستان نہیں گئے۔ خطے میں امن کی کوششوں کی تعریف کرنی چاہیے، کچھ معاملات پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہوتے۔ اپنے صوبے کا ذمہ دار ہوں، مائنڈز اینڈ منرل پر وفاق کو اختیار دیا ہے تو سامنے لائیں۔ صحت کے شعبے کے لیے اگلے بجٹ میں رقم بڑھائیں گے۔ ہیلتھ کارڈ میں مزید چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ JUI کسی اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی اتحاد میں شامل ہونے کے حوالے سے فیصلہ مجلس شورا یا مجلس عاملہ کرے گی۔ بظاہر اپوزیشن اتحاد قائم کرنے پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ JUI اپنے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے گی۔ انہوں نے کہا JUI مائنڈز اینڈ منرلز کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی۔ بلوچستان میں JUI کے جن ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا ہم نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور نتائج تسلیم نہیں کیے۔ 2024 کے الیکشن پر بھی یہی موقف ہے۔ الیکشن کے ہارنے میں اور الیکشن کے بارے میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ صاف اور شفاف انتخابات اس وقت قوم اور ملک کی ضرورت ہے۔ 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا وہی موقف ہے اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے۔ اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے۔ جب ایک دفعہ ووٹ عوام کی امانت ہے اور کوئی بھی حکومت بنتی ہے، اس حکومت کے ہاتھ پر اگر عوام کی اکثریت بیعت کرتی ہے تو اس کے حق حکمرانی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ لیکن یہاں مسلسل عوام کی رائے کو مسترد کیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ الیکشن کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے، غزہ کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے، صوبوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اور اگر صوبوں کا حق چھینا جاتا ہے صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے میدان میں رہے گی۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پر آئے مذہبی امور کا اہم اجلاس چیئرمین کمیٹی ملک عامر ڈوگر کی زیر صدارت ہوا، جبکہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ یہ تاریخ کا بہت بڑا اسکینڈل ہے، ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ عازمین حج کے معاملے میں وزارت مذہبی امور اور پرائیویٹ آپریٹرز دونوں ذمہ دار ہیں۔ شگفتہ جمانی نے کہا کہ اس اسکینڈل کی ذمہ داری سیکٹری مذہبی امور اور ڈی جی ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر کمپنی کے لیے 2000 عازمین کی حد مقرر کی تھی۔ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ 10,000 کا مزید کوٹا بھی حکومت کی کوششوں سے ملا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر پنجاب حکومت کی اپیلیں نپٹا دی ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ ملزم کی گرفتاری کو 1.5 سال گزر چکا تو جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پنجاب حکومت چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے پنجاب حکومت کی اپیلیں نپٹا دیں۔ عدالت نے ریمارکس دی اگر حکومت چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا 1.5 سال بعد جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے استفسار کیا جب ملزم زیر حراست ہے تو وہ تعاون کیسے نہیں کر سکتا۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ فوٹوگرامیٹک، پولیگرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانے ہوں گے۔ جسٹس کاکڑ نے واضح کیا درخواست جسمانی ریمانڈ کی تھی، ٹیسٹ کی نہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے سوال اٹھایا قاتل یا زنا کے کیس میں بھی ایسے ٹیسٹ نہیں ہوتے تو یہ کیسا کیس ہے؟ عدالت نے کہا پنجاب حکومت کے پاس شواہد کی USB ہے تو اس کا فرانسک کرائے۔ جسٹس کاکڑ نے کہا ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے تفصیلی وجوہات کی بنیاد پر مسترد کیا۔ اب ریمانڈ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی۔ وکلا بانی پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ FIR کے بعد 14 ماہ تک نہ گرفتاری ہوئی نہ ٹیسٹ، اور جب ملزم دیگر مقدمات میں بری ہوا تو اس کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے لاہور میں احتجاج اور پولیس پر تشدد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ پولیس کے مطابق علی امین گنڈاپور اور دیگر ملزمان جان بوجھ کر روپوش ہو چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق علی امین گنڈاپور حماد اظہر اور دیگر ملزمان مقدمے میں نامزد ہیں۔ پولیس کی درخواست کے مطابق ملزمان گرفتاری کے خوف سے روپوش ہوئے۔ پولیس کی ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست مناسب ہے۔ قانون کے مطابق علی امین گنڈاپور، حماد اظہر اور دیگر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ ملزمان کے خلاف دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت لاہور کے تھانہ مستی گیٹ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ IMF نے پاکستان کی شرح نمو پیش گوئی 3% سے کم کر کے 2.6% کر دی گئی ہے۔ IMF نے نئی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ اپریل 2025 جاری کر دی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے تخمینے کو GDP کے 1% سے کم کر کے 0.1% کر دیا گیا۔ IMF کی حکومت کے نجکاری پلان اور کاروباری ماحول کی بہتری کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت۔ ٹرمپ ٹیرف سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے عالمی اقتصادی نمو بھی تبدیل۔ IMF رپورٹ کے مطابق اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کی شرح نمو کا تخمینہ 3.6%۔ رواں مالی سال IMF نے پاکستان میں افراد زر میں بہتری کی پیش گوئی اور رپورٹ کے مطابق افراد زر کا تخمینہ 10% سے کم کر کے 5.1% کر دیا گیا۔ اگلے سال افراد زر کے 7.7% تک رہنے کی توقع۔ اگلے مالی سال میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 0.4% رہنے کی توقع ہے۔